اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق ورب زدنی علما۔ تمام علم سیکھنے کے خواہش مند طالب علموں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچرز میں ہم نے چیدہ مسٹر فیرڈے کے قوانین، انڈکشن کے قوانین کو ہم نے پڑھا سیکھا۔ اسے پڑھانے کا بیسک مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک دو پارٹس ایسے ہیں الیکٹرانکس میں جو استعمال ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹلی انہی چیزوں پر ہے۔ یہ جو دو توانائیاں تھی نا، مقناطیسی توانائی جو تھی جس کو ہم مقناطیسی طاقت کہہ سکتے ہیں، اور جو الیکٹران کی طاقت تھی جسے ہم الیکٹریکل توانائی کہہ سکتے ہیں، ان دونوں کا آپس میں رشتہ اور تعلق، ان دونوں کو آپس میں ایک توانائی سے دوسری توانائی میں کنورٹ کرنے کا عمل جو تھا نا، وہ پڑھانا آپ کو اس لیے ضروری تھا کہ آپ اے سی کرنٹ جسے ہم آلٹرنیٹنگ کرنٹ کہتے ہیں اور ڈی سی کرنٹ جسے ہم ڈائریکٹ کرنٹ کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے یہ لیکچر جو پڑھے ہیں ایک دو تین دن میں، دو تین پچھلے لیکچر جو ہیں، یہ لیکچرز اتنے فصیح و بلیغ نہیں ہیں کہ اگر میں کہہ سکوں کہ ان میں مکمل طور پہ ساری تھیوری موجود ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چونکہ یہ میرے جو لیکچرز ہیں نا، یہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہیں، جیسے میں کم پڑھا لکھا ہوں، تو الحمدللہ چلو وقت کے ساتھ ساتھ میرے تجربات بڑھتے گئے، میں تو زیادہ پیچیدگیاں بھی، تھوڑی اس سے زیادہ پیچیدگیاں بھی جانتا ہوں۔ مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل طور پہ جانتا ہوں۔ مکمل طور پہ تو انسان کو چاہیے وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے۔ تو اب میں موٹا آپ کو پڑھا رہا ہوں، وہ چیزیں پڑھا رہا ہوں جو ایک عام 5-7 پڑھا بندہ جو ہے نا ان کو آسانی کے ساتھ کیلکولیشن کر سکے۔ آسان سے کلیے بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کلیے کیسے کتنی باریکی سے وجود میں آتے ہیں، اس باریکیوں میں آپ کو نہیں لے کے جا رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ انہی چیزوں میں الجھ کے رہ جائیں یا آپ کا شوق ختم ہو جائے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اسے سمجھانا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو دونوں کرنٹس کی سمجھ لگ جائیں، جو کہ میرا خیال ہے آپ کو لگ گئی ہوں گی۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں آلٹرنیٹنگ کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ اور ان کو تیار کرنے کا وہ جس طریقے سے تیار ہوتی ہیں، وہ جنریٹر کا جو عمل ہوتا ہے، اس عمل کو بھی آپ کو سمجھایا۔ تو ہوا یوں کہ 1890-92 کے قریب سمجھ لیں، 19ویں صدی جو تھی نا وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، 20ویں صدی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، 19ویں صدی ہی چل رہی تھی۔ تو 19ویں صدی میں یہ جو سائنسدان جن کا میں آپ کو نام بتاتا ہوں، یہ ان کے نام بڑے روشن ستاروں کی طرح کتابوں میں لکھے گئے ہیں، اور اس بات سے قطع نظر کہ یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، لیکن بہرحال یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہی باتوں پہ ہمیں یقین کرنا ہے اور کرنا پڑے گا اور مجبوری بھی ہے۔ اچھا جی، تو فیرڈے کا جو انڈکشن قانون تھا وہ آپ نے سیکھا کہ جو الیکٹرک کرنٹ ہے وہ میگنیٹ فلیکس پیدا کرتی ہے، اور جو فلیکس سے دوبارہ الیکٹرک کرنٹ پیدا کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں انڈکشن لا، انڈکشن، اس عمل کو انڈکشن کا عمل کہتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے بہت سی چیزیں وجود میں آئیں۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے انڈکشن فرنس، انڈکشن موٹر یا انڈکشن ہیٹنگ، جو آج کل ایک کوائل کے ذریعے ایک چیز کو گرم کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی نقطہ نظر سے سمجھ لیں، اسی تھیوری سے وہ تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ تو آپ ذرا تھیوری کو باریک پڑھیں گے تو اور زیادہ باریکی سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ میری طرح مطلب زیادہ شوق سے پڑھنے والے ہیں تو پھر یہ ضروری نہیں کہ جتنا میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ اتنا ہی پڑھ کے آگے جائیں، یہ مجبوری نہیں ہے۔ آپ اس کو بہت باریکی سے بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ماسٹر لیول تک بھی انٹرنیٹ سے آپ کو پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکچرز موجود ہیں ایسے جو یونیورسٹیز لیول کے لیکچرز ہوتے ہیں۔
تو یہاں صرف وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن چیزوں سے ایک عام سادہ ان پڑھ آدمی 5-10 جماعتیں پڑھا ہوا ہلکا پھلکا سا جو سے حساب کتاب کر سکتا ہو وہ سمجھ لے کہ الیکٹریکل یا الیکٹرانکس کی بیسکس ہوتی کیا ہیں، اور میں نے ان بیسکس کون سی زیادہ ضروری بیسکس ہوتی ہیں جن کے اوپر چل کے میں کچھ مطلب چیزیں ڈیولپ کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیں جو چیزیں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، جن میں کلیے بہت زیادہ پیچیدہ استعمال ہوتے ہیں، وہ کام آپ تک کبھی نہیں آئے گا، میرے تک بھی نہیں آیا، آپ تک بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ جو انجینئرز ہوتے ہیں نا وہ پہلے ہی بک ہو جاتے ہیں، وہ بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑے ملکوں کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ بڑے انجینئرز ہی ان کی سمجھ لیں کہ وہ کام کرتے ہیں۔ ہم جو چھوٹے چھوٹے کام ہمارے چھوٹے موٹے جو الیکٹرانکس پہ آتے ہیں، مطلب عام حالات میں، عام ملک میں، عام جیسے پاکستان میں رہ رہا ہوں، تو جیسے اس حالات میں جیسے پروجیکٹ آتے ہیں وہ پروجیکٹ آپ کرنا سیکھ جائیں گے، اور یقین کریں کہ آپ اپنے اپنے علاقے کے سب سے بڑے انجینئرز گنے جائیں گے، بشرطے کہ آپ اتنا ہی پڑھ لیں جتنا آپ کو پڑھا رہا ہوں میں۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی، ہم نے اس لیکچر میں وعدہ کیا تھا کہ اے سی اور ڈی سی یہ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے یا جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پڑھا دی گئیں، لیکن ان دونوں کی افادیت کے اوپر ایک چھوٹا سا لیکچر دینا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آخر یہ بجلی جب بنی تھی تب تو بیٹریز سے بنی تھی، اس وقت ڈی سی کرنٹ ہی وجود میں آئی تھی، ڈائریکٹ کرنٹ ہی وجود میں آئی تھی، اور سائنسدان ڈائریکٹ کرنٹ کو ہی بہترین کرنٹ جانتے تھے۔ وہ اس عمل کو بہت برا جانتے تھے، اگر کیونکہ ان کو انڈکشن کے قانون کا پتہ چل گیا۔ اس قانون کے بعد انہوں نے مشین بنائی بجلی بنانے والی، جس کو جو وجود میں آئی وہ مشین، وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈائنمو، ڈائریکٹ کرنٹ جنریٹر۔ اور وہ ڈائریکٹ کرنٹ جنریٹر میں بھی ان کو کموٹیٹر استعمال کرنا پڑا، کیونکہ جو اندر سے سپلائی نکل رہی تھی، اگر وہ ڈائریکٹ سپلائی نکالتے تھے تو وہ اپنا رخ اور قوت اور سمت دونوں چیزیں کرنٹ اپنے چینج کر لیتی تھی، اور اس عمل کو سائنسدان کوئی اچھا عمل نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن پھر دونوں کرنٹ کو سمجھ تو لگ گئی، اے سی کرنٹ کی بھی سمجھ لگ گئی لوگوں کو، اور ڈی سی کرنٹ کی بھی سمجھ لگ گئی، لیکن اے سی کرنٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر سائنسدان اس پر بھی کام کرنا سائنسدانوں نے شروع کر دیا۔ پھر 19ویں صدی سٹارٹ ہوئی، 1901 میں دنیا میں سب سے پہلا پاور اسٹیشن قائم ہوا۔ سب سے پہلا جو بجلی گھر بنا دنیا میں وہ 1901 یا غالباً 2 میں بنا۔ سمجھ لیں 20ویں صدی کے سٹارٹ سے ہی بجلی جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے، عام انسانوں کی پہنچ تک پہنچنی شروع ہو گئی۔ تو جو پہلا بجلی گھر بنا وہ بھی ڈی سی بجلی کا جو تھا وہ بجلی گھر تھا۔ تو کمپنی ڈی سی بجلی بنا کے تو اس کو کھمبوں پہ تاریں، جیسے ڈسٹریبیوشن کا عمل ہوتا ہے بالکل اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کر کے تو سمجھ لے فیکٹری اس گھروں تک پہنچا رہی تھی۔ کوئی زیادہ مشینری تو ایجاد نہیں ہوئی تھی، موٹر بھی جو بنی تھی وہ بھی ڈی سی بنی تھی، تو یہ جو ڈائنمو بنی تھی وہ بھی ڈی سی بنی تھی۔ تو کوشش کر رہے تھے، ریکٹیفائر وغیرہ کا ایجاد ابھی ہوئی نہیں تھی، اسی کو باہر ڈی سی کرنے کے لیے کوئی ایسا پارٹس موجود نہیں تھا، تو اس کو مکینیکلی طریقے سے ہی کاربن برش لگا کے کموٹیٹر لگا کے اے سی کو ڈی سی، اور جب ڈی سی سے کبھی اے سی کرنی پڑتی تو تب بھی ایک جنریٹر بنایا جاتا، تو اس میں ڈی سی دے کے تو ساتھ اس کو گھمایا جاتا، تو پھر آگے سے اے سی سمجھ لیں سوئچنگ کے ذریعے اے سی کی جاتی۔ یہ طریقہ کار تھا پہلے۔ پھر وقت آ گیا نکولا ٹیسلا کا اور ایڈیسن کا دور آ گیا، 20ویں صدی شروع ہو گئی۔ تو یہ دونوں جو سائنسدان تھے یہ اپنے اپنے تجربات کر رہے تھے، سمجھ لیں کہ سائنسدانی کی ٹولیاں بن گئی تھیں۔ ایک ٹولی تھی، نکولا ٹیسلا بذات خود سائنسدان بھی تھا، مگر اس نے ایک کمپنی بھی قائم کی ہوئی تھی جس میں بہت زیادہ انجینئرز اس کے زیر سایہ یا اس کے برابر مل کر کام کر رہے تھے۔ ایک طرف ایڈیسن نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی تھی، اس میں بھی کافی زیادہ انجینئرز تھے، سائنسدان تھے جو ان چیزوں پہ کام کر رہے تھے، تجربات کر رہے تھے۔ تو ایڈیسن جو تھا اس کی کوشش جو تھی وہ تھی لیمپ بنانے کی، کینڈل بنانے کی، کہ ہم یہ جو کینڈل جلا کے، موم بتی جلا کے جو رات کو روشنی کرتے ہیں یہ اس بجلی سے ممکن ہو سکے۔ وہ بلب بنانے کے اور بھی چیزیں کچھ ڈیزائن کر رہا تھا، لیکن اس کا زیادہ تر شوق یہی تھا کہ میں ایک بلب کو ڈیزائن کر لوں، جبکہ نکولا ٹیسلا جو تھا وہ اے سی بجلی پہ کام کر رہا تھا۔
وہ زیادہ تر اس کو انڈکشن کا قانون ایسا پسند آیا، اس کو یہ چیزیں ایسی پسند آئیں کہ اس نے ان کے اوپر ان کی جان نہیں چھوڑی، وہ اس کے اوپر ہی لگا رہا۔ تو پھر دونوں سائنسدانوں میں ایک بڑی دیر تک دونوں کمپنیوں میں ایک بحث چلتی رہی کہ بجلی اے سی رکھنی ہے وہ بہتر ہوتی ہے کہ بجلی ڈی سی بہتر ہوتی ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ نکولا ٹیسلا جو تھا نا، اس نے ایک مشین تیار کی، وہ مشین جو تھی نا وہ سالڈ اسٹیٹ مشین تھی۔ اس نے افادیت دکھانے کے لیے سمجھایا کہ یہ دیکھو ایک مشین سے وولٹیج کے لیول کو اپ یا ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹرانسفارمر کا انہوں نے نام دیا سائنسدانوں نے۔ اس کے دور میں ٹرانسفارمر بھی ڈیزائن ہوا تو پتہ چلا کہ یار ڈی سی بجلی کے وولٹیج کو جب بڑھانا پڑتا ہے تو اس کو اگر انڈکشن کے قانون کے مطابق بڑھانا پڑے تو پھر اس کو اے سی کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ تو اگر اے سی بجلی ہی رہے ڈسٹریبیوشن کے عمل میں بھی، اور موٹر جو تھی وہ بھی انڈکشن موٹر ڈیزائن ہو گئی، تو پتہ چلا کہ انڈکشن موٹر جو ہے وہ سالڈ اسٹیٹ موٹر ہے، اس میں کسی قسم کے کاربن نہیں لگانے پڑتے، کوئی چنگاریاں پیدا نہیں ہوتی، کوئی بجلی کا نقصان زیادہ نہیں ہوتا، وہ گرم نہیں ہوتی، وہ اس میں بہت زیادہ فوائد نظر آئے۔ تو انہوں نے اے سی موٹر کو ہی اصل موٹر کا نام دے دیا اور کہا کہ اے سی موٹر جو ہے نا وہی ایک اے سی بجلی جو ہے نا، اے سی کرنٹ جو ہے وہ بہتر کرنٹ ہے۔ بہرحال پہلے 40-50 سال بجلی کی ڈسٹریبیوشن ہوئی، اس میں نقصان سب سے زیادہ یہ ہوتے تھے۔ اگر ڈی سی بجلی کو آپ بھی سمجھیں کہ ڈی سی بجلی کو اگر ہم کھمبے پہ رکھ کے وائر کے ذریعے دوسرے شہر پہنچانا پڑے تو جتنی کرنٹ اس شہر میں مکمل طور پہ مجموعی کرنٹ جتنی وہ شہر استعمال کرے گا، اسی کے لحاظ سے وائرز جو لگیں گی اس وائرز کی موٹائی، کنڈکٹر کی موٹائی بہت زیادہ رکھنی پڑے گی۔ تو کنڈکٹر کی موٹائی کم اسی ایک طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم وولٹیج کا لیول بہت زیادہ اپ کر لیں۔ وولٹیج کا لیول اپ کرتے جائیں گے تو کرنٹ کی مقدار کم ہوتی جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وولٹیج ضرب کرنٹ مساوی واٹ، تو ہم نے واٹ جو ہوتے ہیں وہی اگلے بندے کو ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں۔ تو جو بریک وائرز تھی نا وہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی، تو وولٹیج کو بڑھانے کے لیے اضافی مشینیں چاہیے ہوتی تھی۔ تو جب اے سی بجلی جو تھی اس میں سمجھ لیں وہ مشینیں سالڈ اسٹیٹ طور پہ ٹرانسفارمر جسے کہتے ہیں وہ آسانی سے رکھے جا سکتے تھے، اور پھر ان ہائی وولٹیج کو لو وولٹیج کرنا بھی آسانی کے ساتھ وہی ٹرانسفارمر رکھ کے وہی مشین رکھ کے تو ڈسٹریبیوشن کی جا سکتی تھی۔ اس میں بہت زیادہ فوائد تھے اے سی بجلی میں، تو ڈی سی میں کم فوائد تھے، جبکہ چھوٹے الیکٹرانک سرکٹس آج تک ڈی سی میں ہی چلتے ہیں۔ جہاں کی ضرورت پڑتی ہے ہم اے سی کو ڈی سی کر لیتے ہیں، اور جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم ڈی سی کو اے سی بھی کر لیتے ہیں۔ الیکٹرانک سرکٹس جو اب پارٹس آ گئے ہیں مارکیٹ میں، یا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایجادات ہوئی، ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ اب آسان ہو گئیں۔ اب ٹرانسفارمر بھی اور زیادہ آسان ہو گئے، اب اور بھی طریقے، ٹرانسفارمر کے پیچھے پہلے کچھ مکینیکل موٹر وغیرہ لگانی پڑتی تھی، اب وہ بھی نہیں لگانی پڑتی، ہم آسانی سے ڈی سی سے اے سی بجلی حاصل کر سکتے ہیں چھوٹا سا ایک انورٹر بنا کر۔ یہ تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا وہ انورٹر کیسے بنیں گے، اس لیے سمجھاؤں گا کہ وہ جو پرزے استعمال ہوں گے پہلے ان پارٹس کو پڑھایا جائے گا، ان کا عملی کام پڑھایا جائے گا، پھر آپ کو سکھایا جائے گا یہ آپس میں پرزے مل کے سرکٹ کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ یہ اے سی اور ڈی سی کی میں نے آپ کو ایک سادی سی تھیوری بتا دی، لیکن یہ جو اے سی بجلی تھی اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس نقصانات کو بھی آج کی سائنس نے فوائد میں بدل دیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت اسے نقصانات ہی گنا جاتا تھا۔ مطلب ذرا غور کریں ایک چیز کو، اب میں اس سے آگے ایک سٹیپ ہم جانے لگے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ سمجھ لیں ایک پرزے کے اوپر ہے، اب ہم ایک پارٹس کو سمجھانے لگے ہیں۔ اس پارٹ کا نام ہے جی انڈکٹر۔ انڈکٹر یہ الیکٹرانک سرکٹس میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ عام جو مکینکس حضرات ہیں ان کو ان کی افادیت کا بہت کم پتہ ہے، بہت کم، مطلب اتنا تھوڑا پتہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے مکینک بھائی جو ہیں وہ کہیں سے انڈکٹر اکھاڑیں تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ انڈکٹر ہے یا ریزسٹنس ہے، اور عام طور پہ جہاں انڈکٹر لگے ہوتے ہیں وہاں لنک وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سرکٹ کو بہترین کر دیا، سرکٹ نے تو چل ہی جانا ہوتا ہے، لیکن جہاں انڈکٹر کا مخصوص کام ہوگا وہاں انڈکٹر ہی چلیں گے، پھر وہ مارکیٹ میں لے کے پھرتے ہیں اس جیسی کو ریزسٹنس مل جائے، یا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے انڈکٹر کہتے ہیں۔ تو انڈکٹر وہ پرزہ ہے جو تھوڑا پیچیدہ پرزہ ہے، اگر کیلکولیشن میں جائیں تو میری سمجھ کے مطابق شاید سب سے پیچیدہ پرزہ ہے، لیکن اگر کیلکولیشن سے باہر آ کے
उसकी बात करें तो वो इस्तेमाल सर्किट्स में होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन आम हालात में आम बंदे उसको नहीं समझते, जिनको ज़रूरत पड़ जाए इंडक्टर की वो इंडक्टर को इतनी अहमियत नहीं देते। मतलब कि उसकी जगह कोई छोटा मोटी इंडक्शन चेंज भी कर दे तो उनको समझ लगती है ये चल जाएगा। इंडक्टर दरअसल होता क्या है, हमने सबसे पहले इस पुर्जे को पढ़ना है। आज ये समझ ले रेजिस्टेंस के बाद हम दूसरा पुर्जा पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया जी। इस पे शायद अगला लेक्चर भी आ जाए, क्योंकि आज का लेक्चर लंबा भी नहीं करना, काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं कि लेक्चर लंबे ना किया करें। अच्छा जी, इंडक्टर जो होता है ना वो बेसिकली एक क्वाइल का नाम होता है। एक क्वाइल कोई भी लपेटी किसी भी चीज पर फार्मर के ऊपर लपेटी हो या वैसे लपेटी हुई हो आपस में, उसके दोनों सिरे बाहर निकले हुए हों तो उसको कहते हैं इंडक्टर। आपने इंडक्टर की शक्ल को देखा, ये इंडक्टर मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। इनमें खाली कॉइल भी, आप रेडियो किसी को ओपन करेंगे किसी रेडियो की किट को तो आप देखेंगे कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉइल्स लगी होती हैं, जिनकी टर्न्स को हम आगे पीछे कर देना टेस्टर तो चैनल कहीं से कहीं चले जाते हैं, बदल जाता है उनकी, सब बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ, बारीक तब्दीलियाँ देखनी हो अगर आपने इंडक्टर की तो आप रेडियो सेट को खोल के या वायरलेस सेट को खोल के या उन जहाँ जहाँ इंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा हो उस जगह को अगर आप अब थोड़ा सा भी हिलाएंगे इंडक्टर को तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा तब्दीलियां वाकई होती हैं। इंडक्टर बेसिकली आपको मैंने पढ़ाया है कि समझ ले ये एक फार्मर है। फार्मर इसमें कोई चीज भी हमने अभी समझ लो फार्मर में नहीं रखी, अगर इसके ऊपर हम टर्न्स दे दें, कितनी भी टर्न्स हम इसके ऊपर दे लें, ये हमारी मर्जी है। मैंने आपको यह समझाया था कि इसे हम इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर क्यों कहते हैं कि इंडक्शन का जो अमल है ना उसके ऊपर यह काम कर रहा होता है। इंडक्शन का जो अमल है, तो इंडक्शन जिस चीज से पैदा होती है या इंडक्शन जो इंडक्शन की वजह से काम कर रहा हो उसको हम इंडक्टर कहते हैं। ये इंडक्टर है। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, आपको मैंने वो जो मिस्टर फ्लेमिंग के कानून के मुताबिक इसकी डायरेक्शन बताई थी, क्यों ये मैग्नेटिस बनता है। तब तो हम सिर्फ ये चीज़ें पढ़ रहे थे, इन कवानीन को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब वो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आपने सीखी हुई हैं। अगर इसकी समझ ना लगे मेरी बातों की तो फिर पिछले वाले 2 लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। अब आप जानते हैं कि यहां हम करंट दें तो इसका एक सिरा नॉर्थ और एक साउथ बन जाता है। अगर करंट की डायरेक्शन को उल्ट करेंगे तो नॉर्थ और साउथ भी उल्ट हो जाएंगे, मैग्नेटिसी फ्लक्स भी उल्टी हो जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा कि मैग्नेटिसी फ्लक्स में अगर कोई कंडक्टर रख के उस कंडक्टर को हिलाएं जुलाएं या मैग्नेटिसी फ्लक्स में उस कंडक्टर को अमल करें, मतलब कि उसके करीब लाएं या उससे दूर लेके जाएं या उसको काटने की कोशिश करें, लाइंस ऑफ फ्लक्स जब उससे टकराती हैं, समझे काटी जाती हैं, तो उस इंडक्टर में जो भी इंडक्टर होता है जिसमें से करंट गुजर रही होती है या करंट ना भी गुजर रही हो तो वो इंडक्टर में फ्लक्स ऊपर टकराने की वजह से उसमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाती है। तो आप जरा गौर करें कि अगर जब वो लाइंस ऑफ फोर्स, एक चीज नुक्ता आपने बहुत ज़हन में रखना है कि जब तक कंडक्टर, मैंने आपको बताया था, उसको हिलाएंगे नहीं, उसको एक जगह पे स्टिल रहेगा तो लाइंस ऑफ फोर्स कोई काम नहीं करेंगी। एक आपने समझ ले बाहर से एक फोर्स देनी है, वो आप बेशक मैग्नेटिस को हिला लें, वो आप कंडक्टर को हिला लें, लेकिन जैसे जैसे हिलाएंगे, मिस्टर जो थे उनका नाम था क्या मतलब कि मेरे ज़हन में उनका नाम अभी शायद अभी आ जाता है, मिस्टर फ्लेमिंग के कानून, जो मैंने आपको दाएं हाथ का कानून बताया था, उस कानून के मुताबिक वो करंट की जब ऊपर की तरफ काटेंगे, नीचे की तरफ काटेंगे, दूर लेके जाएंगे, नजदीक लेके आएंगे, जैसे भी अमल करेंगे उसके मुताबिक उसकी किनारों पर ईएमएफ पैदा होगा, जिसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होगी। जैसे जिस तरफ को आप डायरेक्शन मैकेनिकली देंगे वैसे ही उसकी इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन जो है वो तब्दील होती जाएगी। तो हमने ये सीख लिया कि इसको अगर करंट को हम तब्दील करेंगे तो मैग्नेटिस लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी उल्ट हो जाएगी। अगर जब हम फर्ज करें मैंने इसे पॉजिटिव सप्लाई यहां दे दी और नेगेटिव सप्लाई यहां दे दी, तो क्या हुआ कि जब पॉजिटिव सप्लाई इसको दी तो इसने नॉर्थ पोल नीचे की तरफ बनाया, फौरी तौर पे नॉर्थ पोल बनाया, और नॉर्थ पोल से क्या हुआ जरा गौर करें, करंट दी, उसके बाद फ्लक्स बनी और फ्लक्स वापसी
फ्लैक्स ने इस तरफ को ऐसे जाना है। जब जो ही फ्लैक्स इधर वापस आई तो फ्लैक्स इसी ये जो करंट घूम रही थी किसी इंडक्टर में, अब उस इंडक्टर को मैंने करंट दी हुई है बाहर से, लेकिन ये जो लाइंस ऑफ फ्लक्स बनी ये भी उसी इंडक्टर से टकरा गई। ये थोड़ी सी बारीकी का अमल है, जरा इससे सोचने की कोशिश करें। मैंने करंट दी, करंट देने के बाद फ्लक्स पैदा हुई, फ्लक्स पैदा होकर जब वापसी की तरफ अपना सफर शुरू किया फ्लक्स ने, तो इन वायर्स के ऊपर से टकरा के वापस आ गई। जितनी देर तक वो इंडक्टर के ऊपर वो फ्लक्स टकराई, उस इंडक्टर में एक बिजली पैदा हो गई, एक करंट पैदा हो गई। अब बाहर से जाने वाली करंट और जो करंट उसने पैदा की, इस करंट के समझ लें वजह से जो करंट उसके अंदर पैदा हुई, वो करंट और बाहर वाली करंट दोनों का जो डायरेक्शन है वो उल्ट हो जाएगी। जो निकल रही है करंट वो उल्ट डायरेक्शन में निकल रही है, जो जा रही है करंट वो और डायरेक्शन में जा रही है। फर्ज करें मैंने यहां पॉजिटिव दी है, यहां नेगेटिव, अगर जब हम इसको चलाएं ऑन करेंगे तो जो फ्लक्स निकल के ऐसे जाएगी, टकराएगी इसके ऊपर, तो क्या होगा कि यहां पॉजिटिव निकलने शुरू हो जाएंगे और यहां नेगेटिव निकलनी शुरू हो जाएगी। अब ये निकलती हुई बिजली और आती हुई बिजली दोनों आपस में मुखालफ हो गई। ठीक हो गया। ये इसको कहते हैं जी सेल्फ इंडक्टेंस, किसी इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस। जो इस इंडक्टर में ये जो क्वालिटी है कि जब इसमें हम बिजली देते हैं तो उसके फौरन बाद ये बिजली पैदा कर देता है, किसमें, इस बिजली की अपोजिट डायरेक्शन में वापसी बिजली दे देता है। हो सकता है मुझे डायरेक्शन बताने में कभी कभी गलती लग जाए, क्योंकि हाजिर दिमाग में इतना मैं भी नहीं हूं, लेकिन बहरहाल ये आपने समझ लेना है कि जो डायरेक्शन जो बनेगी करंट की वो इस डायरेक्शन के उलट बनेगी। ठीक है, तो होएगा क्या कि अब हम जब इसको तार को उतारेंगे, फर्ज करो हमने इस सप्लाई जो बाहर से करंट, फिर उसके बाद करंट मुस्तहकम हो गई, क्योंकि एक ही झटका जब वो लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग होंगी तो तब करंट वापसी आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद वो करंट वापस आएगी, फ्लक्स चलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद फ्लक्स के दरमियान में इंडक्टर जो है वो खड़ा रहेगा, उसके बाद उसमें बिजली पैदा नहीं होगी। तो यहां नॉर्थ पोल रहेगा, यहां साउथ पोल रहेगा, लेकिन जो ही हम इसको अटैच करेंगे, मतलब फर्ज कर लें कि इसके ऊपर हमने एक स्विच लगाया हुआ है, ये स्विच लगाया हुआ है, ये पॉजिटिव सप्लाई है। जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, एक फ्लक्स फौरी तौर पे बनेगी और वो फ्लक्स जो है इसके ऊपर एक करंट पैदा करेगी, इस कॉइल के ऊपर भी एक करंट पैदा कर देगी इंडक्शन की वजह से। और जब हम स्विच को ऑफ करेंगे, तब भी स्विच को जब ऑफ करने लगते हैं तो वहां एक ब्रीक सा स्पार्क पैदा होता है, जिसे हम कह सकते हैं बाउंसिंग कह सकते हैं। उस बाउंसिंग की वजह से भी और फ्लक्स के वापस खत्म होने की वजह से भी, जब फ्लक्स खत्म होगा, इधर से जब खत्म होकर वापसी जा रहा होगा तो फिर भी वो कटिंग करता हुआ जाएगा, उसकी वजह से भी एक करंट पैदा होगा। समझ ले कि जब जैसे हम करंट देते हैं इसको, एक मखसूस करंट तो वो है जो इस कॉइल में बह रहा है, लेकिन दो इसको ऑन या ऑफ करने की वजह से इसमें फीडबैक भी पैदा होगी इंडक्शन की वजह से। ये इसको कहते हैं जी इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर में क्या होता है कि इंडक्शन की वजह से उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ऐसी सेल्फ इंडक्शन का मतलब है जो अपने ऊपर उसने अमल कर लिया, इस अमल को आप रोक नहीं सकेंगे क्योंकि ये लाइंस ऑफ फोर्स पैदा हो रही हैं। ये अमल बहुत ज्यादा समझ लें, उस वक्त तो बहुत बुरा ये अमल समझा जाता था कि मैं इसे मिकनातीस बनाता हूं, ये मिकनातीस फिर इसी लाइन से टकरा के फिर इसमें वापसी बिजली पैदा कर देता है। ये अमल कोई अच्छा अमल नहीं समझा जाता था। इससे आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको यही तक रहने दें। अगला लेक्चर इंशाल्लाह इसी जगह से स्टार्ट होगा और फिर इंडक्टर की कुछ तफासील, कुछ कुलिये आपको पढ़ाए जाएंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि इंडक्टर जो है उनके फ़वाइद क्या हैं, कहाँ कहाँ हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।